حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کل ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین پہنچ گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں پہنچ گئے۔ بیٹیوں نے ابا جان سے کہا کہ اتنا زبردست طاقتور آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس نے بہت جلدی ہمیں پانی بھر کے دیا خود اپنے ہاتھوں سے، اور انہوں نے گواہی دی انہو لقوی امین۔ اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو قوی ہے، قوی بمعنی مضبوط، اور دوسری خوبی فرمایا وہ امانت دار بھی ہے۔ کسی خوبی کی بنیاد پر بندے کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو پہلے سے سمجھ گئے کہ یہ بندہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ جل شانہ کوئی خاص مدد ہے۔ تو دونوں خوبیاں عالی شان ہیں۔ قوی ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ فرمایا قوی مومن، صحت مند مومن یہ اچھا ہے اس بیمار اور کمزور سے۔ انسان کو اپنے صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کی صفت کی گئی ہے کہ قوی آدمی، تو ظاہر ہے کہ جس کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے لوگ اسی کو رکھتے ہیں۔ تو دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کام کے اندر بھی سخت ہے، اپنے کام کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہو، اپنے فن کا بھی ماہر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ امانت دار بھی ہو۔ نرا امانت دار ہے، نرا صوفی ہے، بزرگ ہے، کام نہیں جانتا، کیا کریں گے؟ کام تو بہت اچھا جانتا ہے لیکن امانت دار نہیں ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے ڈرائیور کی ضرورت تھی تو میں نے ایڈ چلا دیا، اشتہار چلا دیا، بھائی ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں لوگ آتے گئے، تو ایک صاحب آئے، میں نے ان سے انٹرویو کیا، تو کہنے لگے بھائی میری تو 3 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بولیں بھائی کون کون سی شرطیں؟ کہنے لگا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں گاڑی میں ٹیپ ریکارڈ نہیں چلاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے کہ بندہ تو کوئی بڑا نیک مل گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی یہ تو اچھی بات ہے، ٹیپ وغیرہ میں بھی نہیں چلاتا ہوں۔ دوسری شرط بتائیں؟ دوسری یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا گاڑی میں نہیں ہوگا، میں گاڑی سے اتر جاؤں گا کہیں بھی ہوں۔ اور خوش ہوا۔ بڑی عالی شان شرط ہے بھائی، یہ دونوں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، میں خود نماز کا اہتمام کرتا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گاڑی چلانا میں آپ سے سیکھوں گا، سیکھ کے پھر چلاؤں۔ تو میرا اخلاص ہو، ٹیلنٹ نہ ہو، اور بڑا ہی صوفی اور اچھا ہو لیکن اپنے کام کا ماہر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو شو پیس کے طور پہ تو نہیں رکھ سکتے اس کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلا لیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کروا دیا۔ وہ جو درخت کے نیچے حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، نہ در ہے نہ گر ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کوئی ساتھی ہے، ساتھی تو دے دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور ساتھی زندگی کا دے دیا۔ اب مہر، حضرت موسیٰ تو اپنے جوڑے میں آئے تھے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ جائز تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ مزدوری کریں تو بس وہی آپ کا مہر ہو گیا۔ تو حضرت شعیب نے فرما تو دیا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح کروانے لگا ہوں آپ کے ساتھ،
لیکن کس چیز پر؟ اعلی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، وہ اس بات پر، آپ کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، مجھے بھی پتہ ہے 8 سال آپ نے میرے پاس رہنا ہوگا، 8 سال آپ میری مزدوری کریں گے۔ اس شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں مالی جو ہے وہ دینا ہوگا، مال دینا ہوتا ہے، پیسے دینے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا تو بتانے لگے جی مولوی صاحب ہم نے تو کوئی بس مہار نہیں رکھا، بہت بڑا گھر کلفٹن کا ایریا، اور بھئی کیوں نہیں رکھا؟ کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک رکھ دیا جی۔ تو قرآن پاک یہ کوئی مال نہیں ہے، نکاح کے اندر سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ مال دینا ہوگا، پیسے دینا ہوگا، وہ سونے کی شکل میں ہو، جائیداد کے کچھ بھی ہو، وہ دینا ہوگا۔ قرآن پاک دے دیا، اس کا کیا مطلب؟ تو بہرحال فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، حضرت شعیب نے فرمایا کہ اگر آپ نے 2 سال مزید کر دیے، 10 گزار دیے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں 10 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر جب 10 سال پورے ہو گئے، اب واپسی کرنا چاہا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور چل پڑے مصر کی طرف۔ اب راستے میں رات آ گئی اور بیوی امید سے ہے۔ اب ایسے حالات میں رات کا وقت ہو، سردی کا موسم ہو تو گرمائش کی ضرورت ہے، عورت کے لیے گرمائش کی ضرورت ہے۔ تو دور سے کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ تھوڑا بیٹھیں، سامنے میرے خیال میں کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آگ جیسی جو ہے نا روشنی نظر آ رہی ہے، تو میں وہاں سے آگ لے جذوۃ من النار لعلکم تصطلون فلما اتاها نودی من شاط الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے، درختوں کا جھنڈ تھا، اس کے بیچ میں سے جو چیز چمک رہی تھی، آواز آئی میرے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزات سے سرفراز فرمایا۔ وہ معجزہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ کے پاس ہوتی تھی، وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور ساتھ ساتھ حکم بھی ہو گیا کہ آپ نکلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور اب جو ہے فرعون کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے گئے۔ اللہ جل شانہ سے مانگا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ وہاں تو میں نے قتل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں، باقی آپ کا بھائی تو ہم آپ کے بھائی کو بھی یاد کے ساتھ کر دیں گے۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم آپ کی بازو کو مضبوط کریں گے، آپ کے پٹھوں کو مضبوط کریں گے، بِأَخِيكَ، آپ کے بھائی کے ذریعے۔ یہ بھائی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے دوستو۔ انسان کا دنیا میں بھائی نہ ہو تو بڑی بڑی شانی، اور اگر بھائی ہو تو انسان کے کندھے جو ہے وہ ہلکے ہوتے ہیں، اگر اللہ اتفاق دے دے، اتحاد دے دے۔ تو بھائی کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی اور فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جا کر اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں نے فرعون اگرچہ بدترین دشمن ہے میرا، اور رب اعلیٰ رب اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ مانے گا نہیں، اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن کیا کرنا ہے، بات بڑی نرمی کے ساتھ کرنا۔ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات۔ علماء فرماتے ہیں کہ مبلغ کو چاہیے جب بھی کسی کو تبلیغ کرے، کسی کو دین کی دعوت دے، اسے برا مت سمجھے، وہ کتنا ہی برا ہو، وہ کتنا ہی گناہوں میں لت پت ہو، لیکن اسے نفرت نہ کرے، وہ کتنا ہی سنگ دل ہو، نفرت نہ کرے، اس کے ساتھ میٹھے انداز سے بات کرے، اس سے محبت کے ساتھ بات کرے، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں
کہ موسیٰ سے بڑا کوئی تبلیغی نہیں آئے گا اور فرعون سے بڑا کوئی بدبخت نہیں آئے گا۔ دعوت دے رہے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں نبی، اور سامنے جو ہے وہ زمانے کا بدبخت ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جا کے ذرا نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرو گے ہو سکتا ہے وہ بات مان لیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے تو میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مفتی مظفر حسین کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، بڑے اللہ والے، دعوت کا مزاج تھا۔ سفر میں جا رہے تھے ہندوستان کی ایک بستی میں، نماز کا وقت ہوا، ساتھیوں سے کہا ذرا روکو، اور سواری کو روکا گیا ایک سائڈ پہ، اور مسجد میں گئے تو مسجد بالکل ویران، مسجد کو جلدی جلدی صاف کیا، اذان دی، نماز کے لیے کوئی آیا ہی نہیں ہے، بہت پریشان ہوئے، خود ہی نماز پڑھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر باہر نکلے، تھوڑا حال احوال لیا کہ یہ کیا حال ہے، تھوڑا گشت کیا تو سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی تم نماز میں کیوں نہیں آئے، مسلمان ہو؟ کہتے ہیں ہاں مسلمان ہیں، سارے مسلمان، ہاں جی پوری بستی مسلمان، ہاں جی سارے۔ اور بھائی مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، بھئی ہم مصروف ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا جو خان صاحب ہے نا وڈیرا، اب اس کے پاس جائیں، اگر وہ نمازی ہو گیا تو ہم سب اس کے کارندے ہیں اور اس کے مزدور ہیں، اس کے مزارع ہیں، اس کے کھنڈری ہیں، ہم آپ اس کو منائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈیرہ بتائیں۔ مفتی صاحب ایک ساتھی کو لے کے وہاں چلے گئے، وہ نواب صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں لوگوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے وہاں بات کی کہ دیکھیں یہ پورا محلہ، پوری بستی آپ کی وجہ سے نمازی بن سکتی ہے اگر آپ نماز میں جایا کریں تو۔ بات بڑی درد کے ساتھ اور بڑے اچھے لہجے میں مفتی صاحب نے کی، اثر تو ہوا اس کے اوپر۔ اس نے جب بات ختم کی مفتی صاحب نے تو بڑے متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، مولوی جی تیری بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن نماز میری تو کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ کہو تو پھر میں اس طرح پڑھوں گا۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں وضو شضو نہیں کر سکتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا۔ علماء ہوتے ہیں نا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو۔ اب اگر کسی عام مفتی صاحب کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا تو وہ کفر کا فتویٰ لگائے گا، اور ہے بھی ایسے ہی کہ بھئی بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن عالم اور مفتی وہ ہوتا ہے جو اگلے کے حالات کو دیکھ کے بات کرتا ہے۔ یہ فتویٰ بھی بعض اوقات لوگ مخالفت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہا یہ کسی نہ کسی اس کے منہ سے ہاں تو نکل جائے کسی درجے۔ حیران ہو گیا بھائی مفتی صاحب بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے؟ کہاں ہاں ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے بھائی بغیر وضو کے، ہاں میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے، آپ کی ہو جائے گی، آپ پڑھ لیا کریں، آپ وعدہ کریں مسجد جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میں یہاں میرے پاس طوائف آتی ہیں اور مجرا ہوتا ہے اور میں تو ان کاموں میں مصروف رہتا ہوں، یہ تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھیں آپ اتنا کر لیں، آپ وعدہ کریں نماز کی، آپ کریں اپنا۔ تیسری شرط کہا تیسری یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور یہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا آپ یہ بھی کریں، لیکن آپ وعدہ کرتے ہیں نا کہ نماز کے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بات ہو گئی۔ دوسرا دن جب ہوا تو اپنے مزدوروں نے خان صاحب کو کہا، نواب صاحب کو، کہ جی وہ مفتی صاحب کی بات یاد آئی آپ کو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اوہو، کہتے ہیں ہاں بالکل، چلو نکلتے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈیرے سے نکلنے لگا تو اپنے ہی دل میں سوچا کہ یار پہلی دفعہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، کیا برائی ہے اگر آج تو وضو کر لے، وضو نہیں بلکہ غسل کر، گندا ہے، پلید ہے تو۔ جلدی مزدوروں کو کہا کہ صبر کرو، اندر گھر میں گیا، صاف کپڑے نکالے، جلدی غسل کیا، صاف ستھرا ہوا۔ ادھر یہ بات
کی مفتی صاحب نے، لیکن مفتی صاحب پھر بیٹھے نہیں ہیں۔ داعی کا کام کیا ہے؟ دعوت اور دعا، دعوت اور دعا۔ کہتے ہیں یہ کام نہ زور کا ہے نہ زر کا ہے، یہ زاری کا کام ہے۔ زاری کرنی ہے، بندے کے سامنے بھی اس کو منانا ہے، اور پھر اللہ کے در پہ آ کے بھی وہاں بھی زاری کرنی ہے۔ مفتی صاحب یہاں سے جیسے ہی فارغ ہوئے مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھی اور خوب روئے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، یہاں تک لانا تو میرے بس میں تھا، اس کو وضو کرانا تیرے بس میں ہے، اس کو وضو تو ہی کرا دے، اس کو پاک تو ہی کر دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ انسان نماز پہ آ جائے تو کہتے ہیں پہلے دن جب اس نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو ایک سکون محسوس ہوا، ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی۔ اب جب عصر کی نماز کے لیے نکلنے لگا تو کہا کیا برائی ہے بھائی اگر میں نے وضو کر لیا، دل ہی دل میں سوچا، جلدی جلدی وضو کیا اور آ گیا۔ پھر کرتے کرتے وہ شراب بھی چھوٹ گئی، وہ جو بدکاریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ جس کی وجہ سے پورا علاقہ وہ آباد ہوا، نمازوں کی اور مسجد اس کی وجہ سے آباد ہوئی، اور ایک دیندار جو ہے وہ محلہ اور علاقہ آباد ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ بات حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات بات حق ہوتی ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات طریقہ تو حق ہوتا ہے لیکن بات صحیح نہیں ہوتی، دونوں چیزیں صحیح ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ بات بھی سچ ہو، حق ہو، اور طریقہ بھی حق سچ ہو، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اثر نہ کرے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور کرے گا، یہاں نہیں تو کسی اور علاقے میں آپ کی دعوت اثر کرے گی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت عطا فرمائی، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ نے قصہ حضرت موسیٰ کا سنا ہے اور فرعون کا، یہ سارا وہی اس کے بعد ہوا ہے۔ اور فرعون کو پھر آخر میں جب گمنڈ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا، حضرت موسیٰ آگے آگے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور پیچھے پورا لشکر فرعون کا، اور فرعون کی فوج دنیا میں اتنی فوج نہیں تھی، 16 لاکھ اس کی فوج تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر فوج کی وجہ سے کسی کو دنیا میں کامیابی ملتی تو فرعون کامیاب ہو جاتا، اگر بڑی بادشاہت کی وجہ سے کسی کو کامیابی ملتی تو نمرود کامیاب ہو جاتا۔ لیکن اور اگر مال کی وجہ سے کسی کو کامیابی ملتی، زیادہ مال، تو آج بلکہ کل ہی ہم نے تلاوت میں قارون کا قصہ پڑھا ہے، اس کے پاس جو مال تھا وہ دنیا میں آج کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ 70-80 آدمی تو صرف اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا تو اس کا خزانہ تھا۔ آج کا کوئی لینڈ لارڈ اور کوئی بڑا بزنس مین وہ قارون کے مقابلے میں نہیں ہے، اتنا بڑا خزانے اور جواہرات اور ہیروں کا مالک۔ لیکن نہ مال میں کامیابی ہے، نہ حکومتوں میں کامیابی ہے، اور نہ فوج میں کامیابی ہے۔ کامیابی اللہ نے اپنے حکم میں رکھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ آگے ہیں، جیسے ہی لاٹھی ماری اللہ نے 12 راستے کر دیے۔ حضرت موسیٰ تو گزر گئے، فرعون نے کہا دیکھو نا کیسے راستے بنے ہوئے ہیں، چلو بھائی اس کی، وہ تو اپنے غرور میں تھا۔ اور جیسے ہی فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہوا دریا میں، اور پہلا جو آدمی ہے وہ نکلنے والے تھا، وہ سارے اکٹھے ہوئے، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا اب چلنا شروع کر دو، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو اللہ نے بچا لیا۔ تو کل آپ نے سنا کہ موسیٰ جب چھوٹے تھے، کمزوری میں حد درجے کے کمزور تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کی۔ اور یہاں فرعون لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، طاقت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اللہ نے اسے غرق کر کے دکھایا۔ موسیٰ کمزوری کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، اللہ نے پانی میں صندوق میں بچا کر دکھایا، اور یہاں فرعون طاقت کے اعلیٰ درجے پر ہے اور اللہ نے غرق کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔
بالخصوص ہمارے حاجی میعاد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک انہیں صحت عافیت نصیب فرمائے، بشمول ان کے جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، مرد عورت بچے بوڑھے، اللہ سب کو صحت عافیت نصیب فرمائے، تمام مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک برحمتک یا ارحم